بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب کے بارے میں۔ وہ ایک سچے پاکستانی مذہبی اسکالر، عالم اور سیاستدان تھے۔ مولانا سمیع الحق صاحب دارالعلوم حقانیہ کے محتمم اور سربراہ تھے۔ دارالعلوم حقانیہ ایک دینی درسگاہ ہے۔ مولانا سمیع الحق صاحب دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین بھی رہے اور جمعیت علماء اسلام کے سمیع الحق گروپ کے امیر تھے۔ وہ متحدہ مجلس عمل کے بانی رکن بھی تھے، پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کے رکن بھی رہے اور متحدہ دینی محاذ کے بانی بھی تھے، جو پاکستان کے چھوٹی چھوٹی مذہبی جماعتوں کا اتحاد تھا، جو انہوں نے سال 2013 کے انتخابات میں شرکت کے لیے بنائی تھی۔ مولانا سمیع الحق صاحب 18 دسمبر 1937 کو اکوڑا خٹک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم کا نام مولانا عبدالحق تھا۔ انہوں نے 1946 میں دارالعلوم حقانیہ میں تعلیم شروع کی، جس کی بنیاد ان کے والد محترم نے رکھی تھی۔ وہاں انہوں نے اصول فقہ، عربی ادب، منطق، عربی صرف و نحو، تفسیر اور حدیث کا علم سیکھا۔ ان کو عربی زبان پر عبور حاصل تھا، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی قومی زبان اردو اور علاقائی زبان پشتو میں بھی کلام کرتے تھے۔ مولانا سمیع الحق صاحب کے بیان کے مطابق پاکستان کے امریکی سفیر ان سے جولائی 2013 میں ملاقات کے لیے آئے تھے، تاکہ وہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کر سکیں، اور وہ افغانستان میں کہ دوبارہ برسر اقتدار آنے کی کھلے طور پر حمایت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ان کو صرف 1 سال دیجیے اور وہ سارے افغانستان کو خوشحال بنا دیں گے، سارا افغانستان ان کے ساتھ ہوگا۔ ایک بار امریکی چلے جائیں تو یہ 1 سال کے اندر اندر ہوگا، تب جب تک وہ وہاں ہیں افغانیوں کو اپنی آزادی کے لیے لڑنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آزادی کے لیے ایک جنگ ہے اور یہ تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک بیرونی لوگ واپس نہیں چلے جائیں گے۔ پولیو کے بارے میں مشہور فتویٰ، جب ایک کالعدم تنظیم نے پاکستان کے پولیو کے حفاظتی قطرے پلانے کو غیر اسلامی قرار دینے پر اور لوگوں کو اسے اپنے بچوں کو پلانے سے روکنے پر، مولانا سمیع الحق صاحب نے 9 دسمبر 2013 کو پولیو کی حفاظتی قطروں کی حمایت میں ایک فتویٰ جاری کیا تھا۔ اس فتوے کے مطابق مہلک بیماریوں کے خلاف حفاظتی قطرے ان کے خلاف بچاؤ میں مددگار ہوتے ہیں، اور یہ بات تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے، جس کو نامی گرامی طبی ماہرین نے منعقد کیا ہے، اور اس تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ان بیماریوں سے بچاؤ کے قطرے کسی بھی طرح مضر نہیں ہیں۔ 2 نومبر 2018 کو راولپنڈی میں وہ ایک حملے میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ وہ نماز حضر کے بعد 2 نومبر 2018 کو اپنے گھر راولپنڈی بیریا ٹاؤن میں آرام فرما رہے تھے۔ ان کا محافظ اور ڈرائیور گھر سے باہر تھا جب ایک آدمی دیوار پھلانگ کر آیا اور پہلے چھریوں سے زخمی کیا، پھر ان کو گولی مار دی۔ مولانا سمیع الحق صاحب ایک عالم دین، خطیب اور کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے، اور ایک مایہ ناز سیاستدان بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔